الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اپنی صحت کا خیال رکھنا اور اتنا وظیفہ نہ پڑھنا کہ جس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے، اور اتنا نہ جاگنا کہ جس سے صحت خراب ہو جائے. زیادہ جاگنا اور اللہ سے بھی دور ہوگا، اللہ کی مخلوق سے بھی دور ہو جائے گا. جتنے دوست احباب ہیں سب اس سے کٹ جائیں گے، نہ خالق کا رہے گا نہ مخلوق کا رہے گا. اس لیے میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنے سر پر روغن بادام کی مالش بھی کرنی چاہیے، دودھ بھی پینا چاہیے. جب اللہ کی مشین استعمال کرو تو اس میں گریس ڈالنا کیسا ہے. اب کوئی آپ کو پانی چڑھانے کے لیے موٹر دے دے اور آپ اس میں گریس اور تیل نہ ڈالیں اور جل جائے، خراب ہو جائے، تو وہ مواخذہ کرے گا آپ سے. تو میرے شیخ فرماتے تھے جو عبادت کرتا ہے مگر اپنے سیب نہیں کھاتا، بادام نہیں کھاتا، دودھ نہیں پیتا، تو قیامت کے دن اگر اس کی خشک غذا سے اس کا دماغ خشک ہو گیا اور کثرت وظیفہ نہ چھوڑا تو اس سے مواخذہ ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے ہماری دی ہوئی مشین کو کیوں خراب کیا. بعض لوگ بہت جاگتے ہیں اور دماغ خشک ہو جاتا ہے، تو صحت خراب کر کے اللہ تک کوئی نہیں پہنچتا. تھوڑی عبادت کرو، زیادہ عبادت سے خدا نہیں ملتا، خدا ملتا ہے کہ ان کو ناراض نہ کرو، گناہ سے بچو. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بریانی اور پلاؤ اور سوپ پیتے ہیں مگر پیلے ہیں، ہڈی نکلی ہوئی. اور بعض مزدور ٹماٹر کی چٹنی اور روٹی کھا کے مصر ٹماٹر لال لال ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ شراب اور چرس اور گانجا اور خطرناک چیزیں استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ یا بیٹھنے سے اور مشقت نہ کرنے سے ان کا لیور خراب ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے ان کو مشقت میں انسان کو پیدا کیا ہے. تو مشقت میں جب رہو گے تو صحت مند رہو گے، کیونکہ کبد مانے مشقت ہے اور کبد مانے لیور اور جگر ہے. تو ہماری جگر کی صحت اور لیور کی تندرستی مشقت سے وابستہ ہے. کبد مانے مشقت اور کبد مانے جگر. تو جو مشقت کرے گا اس کا جگر صحیح رہے گا، اچھا خون بنائے گا اور سب چیزیں نارمل معتدل رہیں گی. بلغم، صفرا، سودا، خون، 4 اخلاط اربع اس کے سب معتدل رہیں گے. اور بیٹھا رہے گا تو بلغم زیادہ پیدا ہو جائے گا، بلغم زیادہ ہوگا تو گیس پیدا ہو جائے گی، صحت خراب ہو جائے گی. اس لیے مشقت کی عادت ڈالو، نہ صحیح تو کم سے کم پارکوں میں چلے جاؤ، 1 میل تو کم سے کم چلو روزانہ. ابھی دارالعلوم کے ہمارے ایک دوست، ان کا دل پر کچھ اثر آیا تو ٹیسٹنگ میں 4 لاکھ روپیہ خرچ ہوا اور آخر میں فیصلہ کیا کہ آکسیجن کی کمی ہوگی. اب صبح صبح میں آکسیجن لینے جاتا ہوں. سارے ملکوں میں میرا یہ معمول ہے، بنگلہ دیش ہو یا رنگون ہو، افریقہ ہو، کہیں بھی ہو، صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا. تو صحت بہت مطلوب ہے، اور صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں سب کے سب ناجائز ہیں.
ہر چیز میں اعتدال رکھیے. جو حلال نعمت ہے اس میں بھی اعتدال لازم ہے. نعمت حلال پر اعتدال واجب ہے. یہ نہیں کہ بریانی ملی ٹھونستے چلے جا رہے ہیں اور رات میں قے ہو رہی ہے، دست آ رہے ہیں اور کروٹ بدل رہے ہیں. بمبئی میں ایک صاحب نے بہت زیادہ ٹھوس لیا، لوٹا لے کے دوڑنے لگے. تو میں نے ان کے لیے ایک شعر کہا کہ دست بدست جنگ کا عالم. بار بار دست ہو رہا ہے نا، تو ایک لڑائی ہوتی ہے کہ جو بندوقیں رکھ دیتے ہیں اور سپاہی فوجی آپس میں ہاتھا پائی کرتے ہیں. اس کا نام دست بدست جنگ ہے. تو وہ بار بار لوٹا لے کے دوڑ رہے تھے، تو مجھے میرا شعر یہ ہوا کہ دست بدست جنگ کا عالم، کیا غضب کا جمال گوٹا تھا. تو حلال نعمت حلال پر اعتدال واجب ہے. اب بیوی حلال ہے، وہاں بھی اعتدال واجب ہے. کھانا پینا حلال ہے، مگر اس کو اتنا کھاؤ جو ہضم ہو جائے، پانی کی جگہ بھی رہے. ایک صاحب نے کہا میں تو اتنا کھاتا ہوں کہ پانی کی جگہ نہیں رکھتا، کیونکہ پانی ایسا لیکوئڈ اور پتلا ہے کہ وہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. اب رہ گیا سانس آئے نہ آئے دیکھا جائے گا. میرے شیخ نے سنایا تھا کہ ایک دریا میں ایک ہندو کی لاش جا رہی تھی، اور ایک ہندو پہلے سے پوری زیادہ کھا لیا تھا. پوری آلو پوری ان کی خاص غذا ہے، گوشت وغیرہ تو ان کو نصیب نہیں. تو بہت گرم ہو گیا تھا، تو دریا میں اپنے کو ٹھنڈا کر رہا تھا. اس کا چیلا بھی ساتھ میں تھا. اتنے میں دیکھا کہ لاش جا رہی ہندو کی، تو اس نے کہا کہ یہ کچھ پوریاں مجھ سے زیادہ کھا گیا اس لیے مر گیا. یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا. ایک ہندو پنڈت کا ایک مولانا سے مناظرہ ہو رہا تھا، مقابلہ ہو رہا، مجمع لگا ہوا تھا، عورتیں بھی تھیں بہت کوٹ فلیٹوں پر. تو پنڈت نے کہا کہ مولانا آپ کے اسلام میں مسلمان گوشت بہت کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عورتوں کو جھانکتے تاکتے پھرتے ہیں اور زنا میں کا مادہ ہوتا ہے ان میں. ہم لوگ سبزی کھا کھا کے ٹھنڈے رہتے ہیں، ہم لوگ سادھو رہتے ہیں، اور یہ مسلمان سوادھو رہتے ہیں، سواد و ذائقہ چکھتے رہتے ہیں. اعتراض کیا. مولانا نے جواب دیا کہ گوشت کا کوئی قصور نہیں ہے، شیر خون پیتا ہے، شیر خون پیتا ہے، ہرن کھاتا ہے، اور گجراتی لوگ کہتے ہیں کہ ہرن جو ہے شیر کا سموسا ہے. کھڑے ہو کے سارا خون پی جاتا ہے، پھر گوشت کھاتا ہے، مگر سال میں ایک دفعہ شیرنی سے صحبت کرتا ہے. اگر گوشت کی خاصیت ہوتی تو روزانہ شیر کرتا. سال میں ایک دفعہ صحبت کرتا ہے اور شیر پیدا ہوتے ہیں. اور سانڈ گوشت نہیں کھاتا، ہمیشہ سبزی کھیتوں میں کھاتا ہے، مگر ہر وقت گائے کے اوپر یہ اس گائے اس گائے. اور مولانا نے جو عورتیں تھیں ہندو، ادھر ہاتھ بھی کر دیا ہے، کبھی اس گائے پر کبھی اس گائے پر کبھی اس گائے پر چڑھتا رہتا ہے. مولانا نے ہندو عورتوں کی طرف اشارہ بھی کیا کہ سانڈ سبزی کھاتا ہے، گوشت نہیں کھاتا، مگر ذرا اس کا تقویٰ دیکھ لو، کبھی اس گائے پر کبھی اس گائے پر. اور عورتوں ہندو عورتوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ مناظرہ ختم، مولانا جیت گئے، تالیاں بجی. یہ مناظرہ جو ہے عقل اور دماغ اور کتاب سے نہیں ہوتا، بس حاضر جوابی اور ذہانت ہونی چاہیے. ایک گمراہ سے اہل حق کا مقابلہ ہو رہا تھا. گمراہ لوگوں کا اسٹیج الگ تھا اور اہل حق کا، سچے لوگوں کا ادھر تھا. تو ایک گمراہ لوگوں کے آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم سب کے سب، تم میں اور سور میں کیا فرق ہے؟ تو اہل حق میں سے ایک آدمی نے اترا تخت سے اور ہاتھ سے ناپا، اور 20 فٹ پر تھا وہ دوسرا اسٹیج. پھر اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم میں اور سور میں 20 فٹ کا ہم میں اور سور میں 20 فٹ کا فاصلہ ہے. حاضر جوابی ہے یہ دماغی. تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی، کم کھاؤ جتنا ہضم ہو جائے.
اس لیے علامہ شامی نے فقہ شامی میں لکھا ہے کہ اتنا کھا لینا کہ جس سے پیٹ میں گڑگڑ گڑگڑ ہونے لگے اور پیٹ میں تکلیف ہو، گیسٹرک ہو جائے، نظام ہضم خراب ہو جائے، اتنا کھانا گناہ ہے۔ اگرچہ حلال تھا، وہی حلال گناہ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ بیوی حلال ہے مگر اس قدر کثرت سے اس کو استعمال کرنا کہ جس سے اس کی بھی صحت خراب ہو، اس کی بھی صحت خراب ہو اور دونوں کو چکر آنے لگا، جائز نہیں ہے۔ ایک عالم نے حکیم الامت کو فرمایا کہ مولانا یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، ان لزوجے کا علیہ کا حق، ہمارے حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی بیوی کا حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تو ہم حق ادا کرتے ہیں، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ پڑھ لیا تو اس کو اشراق سے زیادہ ثواب ملے گا، مسجد میں بیٹھنے کا سے زیادہ اس کا اجر ہے، کیونکہ اس نے صحت کی حفاظت کا بھی خیال کیا۔ یہ حکیم الامت کے ملفوظات میں نے خود پڑھا ہے۔ کیونکہ جب صحت رہے گی، جب نہ آپ عبادت کرو گے، اگر صحت خراب ہو گئی تو فرض مشکل ہو جائے گا، اور صحت خراب ہونے سے مزاج غیر معتدل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کم سوتے ہیں، 6 گھنٹہ سونا ہر مسلمان اور ہر انسان پر ضروری ہے، 6 گھنٹہ سونا، اور دماغی کام کرنے کے لیے 8 گھنٹہ سونا، کچھ دن میں بھی سو، قیلولہ بھی کرو، دن میں بھی آرام کرو۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث فرمائی کہ قیلو فإن الشیاطین لا تقیلو، تھوڑا سا دوپہر دن میں بھی آرام کر لیا کرو، شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ اسی لیے لندن سے ایک مہمان آئے تھے، انہوں نے کہا کہ انگریز تو قیلولہ نہیں کرتا، تو میں نے کہا وہ بھی شیاطین ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم شیاطین قیلولہ نہیں کرتے؟ چاہے 10 منٹ لیٹ جاؤ، سونا بھی ضروری نہیں ہے، دوپہر کا کھانا کھا کے لیٹ جاؤ 5 منٹ صحیح، سنت ادا ہو گئی، کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے، ان کو وسوسہ ڈالنے سے فرصت نہیں ہے، نہایت ہی بزی ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو صحت بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ معالجین سے مشورہ رکھو۔ جب مزاج غیر معتدل ہو جائے، چڑچڑاپن آ جائے، بیوی بچوں پر غصہ آنے لگے، تو پہلا کام یہ کرو کہ وظیفہ ملتوی کر دو، ذکر شیخ سے مشورہ لے کر ذکر کم کر دو۔ اگر وہ کہتے بالکل ملتوی کر دو تو ملتوی کر دو۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ شیخ کے مشورے سے اللہ کا ملتا ہے۔ اگر شیخ کہتے کہ خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ، میرے مہمانوں کے لیے چولہے میں لکڑی ڈالو اور چائے بناؤ اور خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ، تو وہ اسی سے ولی اللہ ہو جائے گا۔ اللہ کا راستہ شیخ کے مشورے سے طے ہوتا ہے۔ ایک ساتھ تھانہ بھون پہنچے اور انہوں نے حکومت شروع کر دی، آپ نے یہاں لوٹا کیوں رکھا، آپ نے یہاں کیوں نماز پڑھ لی، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حکیم الامت نے ان کو بلایا، فرمایا کہ آپ شیخ ہیں یا میں شیخ ہوں؟ یہاں ڈاکٹر کون ہے؟ آپ مریض بن کے آئے ہو یا ڈاکٹر بن کے آئے ہو؟ آپ میرے مریدوں پر حکومت کر رہے ہو؟ اب ذکر ملتوی کرو، تم اس قابل نہیں ہو تم کو ذکر بتایا جائے۔ جب معدے میں قے ہو رہی ہو تو حلوہ نہیں دیا جاتا، ذکر حلوہ ہے۔ اب تم ایسا کرو، وضو خانے کی نالیاں صاف کرو، مسلمانوں کے جوتے سیدھے کرو، نمازیوں کے، اور خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ، تمہارے اندر تکبر ہے۔ 6 مہینے کے بعد علاج ہو گیا، پھر حضرت نے ان کو اجازت دے دی۔ شیخ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو مزاج کا معتدل رکھنا یہ شیخ کی ذمہ داری ہے، اس لیے شیخ تھوڑا سا حکیم ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب میرے پاس تو آج بھی ایک خط آیا افریقہ سے کہ بالکل میں جنگل میں بھاگ جانے کو دل چاہتا ہے اور نیند کم آ رہی ہے، ہر وقت دل غمگین رہتا ہے، غصہ بھی چڑھا رہتا ہے۔ میں نے آج ہی لکھا ان کو کہ سارا ذکر ملتوی کر دو، 1 سیب روزانہ کھاؤ اور خوب جنگلوں میں اور دوستوں کے ساتھ ہنسو بولو اور صبح ٹہلو، جب تک میرا اجازت نامہ نہ جائے ذکر کو ملتوی کر دو، اور دودھ پیو اور سر پر کدو کاہور خشخاش اور بادام کا تیل لگاؤ اور دوستوں میں خوب ہنسو بولو تاکہ مزاج معتدل ہو جائے۔ اسی لیے ڈرائیور دیکھنا ضروری ہے۔ اب ایک ڈرائیور اگر نہ ہو اور انجن میں پانی خشک ہو گیا اور موٹر چلی جا رہی ہے، انجن جل جائے گا۔ ڈرائیور کی ذمہ داری ہے کہ اس میں پانی ڈال دے
شیخ کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کا دماغ خشک ہونے لگے فوراً اس کا وظیفہ ملتوی کر دیں اور اس کو تیل کی مالش اور سیب وغیرہ بتاؤ. جو سیب کھاتا ہے آسیب سے بچا رہتا ہے. بجائے آسیب بلانے کے سیب سے کہو آجا میرے پاس سیب کھاؤ. قلب دماغ میں قوت رہتی ہے تو وسوسے اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا، جناتوں کا اثر. محمد علی قلعے کو پوچھ لو ٹیلی فون کر کے کہ تمہارے پاس کوئی جن آیا کبھی؟ ہمیشہ جن کمزوروں کو ستاتا ہے، بنسبت مردوں کی خواتین پر زیادہ اثر ہوتا ہے. جتنا جو قوی القلب ہوگا، دل مضبوط، دماغ مضبوط، اس کو وسوسے بھی کماتے ہیں. اس لیے دوستو، صحت کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اگر صحت اچھی نعمت نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مراد رسول کیوں ہوتا؟ آپ فرما رہے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم، اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں. آگے کیا ہے؟ والعفۃ، اور صحت اچھی رہتی ہے تو بدماشی بھی سوچتی ہے، اس لیے پاک دامنی بھی نصیب فرمائی. کیونکہ بیماری میں تو ہائے ہائے کرتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے تو اندیشہ ہے کہ اس کے نفس میں مثل سانڈ کے ہو جائے. لہذا والعفۃ، اور ہمیں پاک دامنی عطا فرما. صحت کے ساتھ ہماری نظر بھی پاک رہے اور دل بھی پاک رہے. نظر پاک، دل پاک. کبھی نظر ناپاک ہوتی ہے تب دل ناپاک ہوتا ہے، کبھی دل پہلے ناپاک ہوتا ہے پھر نظر ناپاک ہوتی ہے. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. کبھی نظر ناپاک ہوئی تو دل ناپاک ہوا، کبھی دل میں گندے خیال آتا ہے تو نظر ناپاک ہوئی. اور عفت بھی سبب ہے صحت کا. اب دوسری تقریر کا رخ بدل رہا ہوں. صحت کے ساتھ عفت کو مانگا، مگر پاک دامن رہنے والوں کی صحت بہت اعلیٰ رہتی ہے. تو صحت کے لیے پاک دامنی بھی ضروری ہے. نمبر 3 والامانت، اور ہمیں امانت بھی عطا فرمائی. کیونکہ صحت اعلیٰ رہتی ہے تو نظر کے خیانت کا خطرہ ہوتا ہے، اور نظر محفوظ رہتی ہے تو صحت کا تحفظ رہتا ہے. دونوں طرف سے ایسا گھیرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحت کی وجہ سے ہماری امت گناہوں میں مبتلا نہ ہو، اور گناہوں کے تحفظ سے میری امت کی صحت کی حفاظت اور ضمانت رہے. اور ہمیں اے خدا ہم سب کو امانت بھی دے. امانت کیا چیز ہے؟ پہلے خیانت سمجھ لو تب امانت سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور سینوں کے گندے خیالات سے باخبر ہے. لہذا چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز. شعر سنیے، یہ شعر ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز. تو جب خیانت کا علم ہو گیا کہ آنکھوں سے اللہ کی مرضی کے خلاف حرام لذت حاصل کرنا، انپورٹ کرنا، یہ خیانت اللہ نے فرمایا. تو اللہ کا خیانت کا لفظ نازل فرمانا آنکھوں کے لیے، اس قلب کے لیے، یہ دلیل ہے کہ تم اپنی آنکھ اور دل کے مالک نہیں ہو. یہ ہماری امانت ہے. تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. لفظ خیانت بتا رہا ہے کہ آنکھیں اللہ کی ہیں، ہماری نہیں ہیں. جہاں چاہو وہاں ڈالو. ان آنکھوں کے آپ مالک نہیں ہیں. اگر مالک ہوتے آپ تو لفظ خیانت نازل ہی نہ ہوتا. اگر ہم مالک ہوتے تو اللہ تعالیٰ خیانت کا لفظ نازل نہ فرماتے کہ دیکھو خبردار تم خیانت نہ کرنا آنکھوں سے، یہ ہماری امانت ہے. جہاں ہم خوش ہوں وہاں روشنی آنکھ کی استعمال کرو، اور جہاں ہم ناراض ہوں وہاں روشنی کے بغیر نابینا بن جاؤ. اب اس پر میرا شعر سنو. جب کوئی حسین آ جائے، جب آ گئے ہو سامنے نابینا بن گئے. دیکھو مجھے نابینا بن گیا. جب آ گئے ہو سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے ہو سامنے سے بینا بن گئے. اب دیکھو ریل میں ہم سفر کر رہے تھے، ایک لڑکی کنواری اور بال خوب نیچے ایک طرف کو کرنے کا آج کل ایک نئی ڈیزائن نکلی ہے. پہلے تو دونوں طرف ہوتے تھے، اب سارے بال کا ایک ہی طرف کر دیا تاکہ حملہ قوی ہو جائے. بس فوراً میں نے ادھر پیچھ کر لیا اور میں نے اپنی آنکھوں کو کھیتوں کی طرف کر لیا. ریل جدھر گزرتی ہے کھیتوں کی طرف، زمین، درخت. تو میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا شاباشی دی مجھ کو
کہ یہ بہت عمدہ ترکیب سکھا دیا، کیونکہ بار بار نظر بچانا مشکل ہے، کیوں غم اٹھائیں جب اللہ تعالیٰ نے غم سے نجات کا راستہ دے دیا۔ معشوقوں کی طرف پیٹھ کر دو، اور کھیتوں کی طرف، جنگلوں کی طرف میں نے منہ کر دیا، اور مزہ بھی آتا رہا، خوب کھیتوں کو دیکھتے رہے، جنگلوں کو، درختوں کو، اور اس کی نظر سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی فرمائی اور سکون سے بھی رہے۔ اور جو چوری چھپے نظر ڈال رہے تھے ان کو بے چین پایا میں نے، ان کے چین اتر گئے۔ سائیکل کی چین جب اتر جاتی ہے تو سائیکل چلتی نہیں ہے، پھر راستہ بھی کھوٹا ہو گیا، اللہ کا راستہ کھوٹا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کس نے سکھایا؟ میرا شیخ وہاں تھوڑی تھا کہ غلطی بتاؤ حضرت اب کیا کروں، میاں حضرت کیا کرے گا، حضرت سے دعائیں لو، مگر حضرت کے بھی جو بڑے ہیں اللہ سے رابطہ رکھو۔ شیخ ہر جگہ نہیں ہوتا کہ تمہاری آنکھوں کو الفسٹن اسٹریٹ میں ساتھ ساتھ چلے گا یا ایئرپورٹ پر جائے گا کہ کدھر دیکھتا ہے۔ اللہ کے لیے شیخ سے تعلق رکھو، جہاں بھی رہو باخدا رہو، پھر شیخ کی دعا خود و خود لگ جائے گی۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، اے اللہ ہم کو صحت نصیب فرما۔ صحت کے بعد امانت کیوں مانگا؟ یہ راز علوم نبوت اختر کی زبان سے سنو، کیوں امانت، صحت کے بعد امانت کیوں مانگا؟ کہ قوی آدمی ہوتا ہے تندرست تو اس کو امانت مشکل ہو جاتی ہے، اس کو گناہوں کی طرف رغبت شدید ہوتی ہے کیونکہ قوی ہے۔ لہذا اے اللہ جس کو آپ صحت عطا فرمائے اس کو امانت بھی دیجئے کہ کسی کی بہو بیٹی کو نہ دیکھے۔ اور دوسرا رخ بھی لے لو، اس کا عکس کرو کہ جو نظر کی حفاظت کرے گا صحت مند رہے گا، جو امانت سے رہے گا صحت مند رہے گا، کیونکہ انجائنا ہو جاتا ہے بد نظری سے، مختلف لوگوں کی عورتوں کو دیکھنے سے، خاص کر ایئرپورٹ کے ملازموں کو انجائنا کا بہت خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جان نہ پہچان بڑی بھی سلام، وہاں ساری عورتیں ہر وقت گزرتی ہیں تو دل کھنچتا ہے، یعنی اس کی طرف، حسینوں کی طرف دل کھنچتا ہے، اور یہ بیچارہ شرافت سے اور خوف خدا سے دل کو ادھر کرتا ہے تو کشمکش میں سائز دل کی بڑھ جاتی ہے، اسی کا نام انجائنا ہے۔ ایک سلمہ چاہیے سلمان کو، دل نہ دینا چاہیے انجان کو، اور انجان کو دل دو گے تو انجائنا نہیں ہوگا، پریشانی رہو گے، پریشانی۔ میں نے کہا پری کو مت دیکھو، شانی خود آ جائے گی، پریشانی میں پری ہے یا نہیں بتاؤ؟ مجھے ایک آدمی بھی آج تک ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ حسینوں سے مجھے سکون ملا، سب نے کہا ہمارا سکون اڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ تھوڑی حرام فرمایا قرآن پاک میں، یہ غضوا من ابصارہم ارحم الراحمین کا حکم ہے کہ نظر کی حفاظت کرو تاکہ تمہارے دل میں مولا رہے، لیلا گزرنے بھی نہ پائے سوائے اپنی بیوی کے، حلال بیوی سے تم کو حلال اولاد ملے گی۔ آج ہی ایک قصہ معلوم ہوا، آج کا تازہ قصہ، ایک صاحب نے ایک لڑکی کو رکھ لیا پی اے اسسٹنٹ دکان اپنے کاروبار میں، اور ان کی بیوی یورپین کی طرح نہایت وائٹ، بہت حسین شریف خاندان کی، صاحب اولاد، اتنی شریف جس کی حد نہیں، اور نہایت حسین، اور وہ اس کے درجے میں مثل خاک کے پا بھی نہیں۔ مگر شیطان کا مسنرزم کا اصول ہے کہ بازاری عورتوں کو، حرام کو اتنا مسنرزم کرو کہ وہ بیوی حسین ان کی نگاہوں سے اتر گئی اور اس پر عاشق ہو گئے، اس کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ عملیات بھی جانتی۔ آج ان کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، بچے رو رہے ہیں، بیوی رو رہی، خاندان میں آہو فغا، آہو نالا ہے، جبکہ وہ ان کی بیوی سابقہ جو ہے اس سے کہیں گنا حسین ہے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، مگر شیطان کے مسنرزم سے ہوشیار رہو۔ یہ بے پردگی اور نظر بازی بہت خبیث چیز ہے۔ ایک صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، ایک نرس پر عاشق ہو گئے، اب بیوی رونے لگی بیچاری کہ اب میں کیا کروں، مگر بیوی تگڑی تھی، وہ آئی اسپتال اور 2 تماچا لگایا، کہا مجھ کو چھوڑ کر یہاں بازاری چکر میں آ گیا، تو نکل چل یہاں سے، ہم نہیں تیری صحت چاہتے۔ ہسپتال سے اٹھا لے گئی اسپتال سے اٹھا لے گئی، تگڑی ہے۔ ایک صاحب نے میرے 5-6 سال پہلے ایک مؤذن یہاں اذان دے رہا تھا، اس کی آواز بہت کمزور تھی،
تو ایک صاحب شیروانی وغیرہ پہنے تگڑے بہت، انہوں نے کہا کیا موزن رکھا ہے آپ نے، اس سے زیادہ تو میری بیوی چیختی تھی جب چائے تیار ہوتی ہے، کہتے او چودھری صاحب جلدی آؤ چائے پی لو، یہ کیسا موزن رکھا ہے، تو میری بیوی کی آواز سے اس کی آواز کم ہے۔ تو صحت اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مانگا، اور صحت کے ساتھ جو صحت کے لیے مفید و معین چیزیں ہیں وہ بھی مانگا۔ یہ رحمت للعالمین کی شان رحمت ہے کہ میری امت کو صحت حاصل ہو، لیکن کیسے حاصل ہو؟ امانت کے ساتھ رہیں، اور امانت کے ساتھ رہیں گے تو صحت بھی رہے گی اور پاک دامنی بھی رہے، ولیف اس صحت کی بنیاد عفیف رہے، پاک دامن رہے، گناہوں میں زناکاری و بدماشی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ منی اسلک الصحۃ والعفۃ، پاک دامن رہو تو صحت بھی رہے گی، اور صحت کے ساتھ پاک دامن رہو گے تو صحت کو بقا اور ارتقا بھی رہے گی، آپ کی صحت باقی رہے گی۔ وہ لیکن پاک دامن کب رہو گے؟ کیا ترتیب ہے حدیث کے ایک ایک لفظ میں، کیا ترتیب ہے؟ پاک دامن کب رہو گے؟ والامانۃ، جب آنکھیں امانت دار رہیں گی تب تم پاک دامن رہو گے، ورنہ تمہاری پاکی ناپاکی سے بدل جائے گی۔ آنکھوں کو حفاظت رکھو، والامانۃ، دل بھی امین ہو، دل میں گندے خیال نہ لاؤ، اور آنکھوں کو بھی امانت دار رکھو تو تم عفیف و پاک دامن رہو گے، اور امانت اور پاک دامنی کے ساتھ تمہاری صحت صحیح رہے گی۔ اور امانت کب رہے گی، امین کب رہو گے؟ وہ حسن الخلق، تمہارے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ اور حسن اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ محدث عظیم نے فرمائی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں، حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ یہ تھوڑی نہیں کہ یہ حشت سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا اگر ہم کی طرف دیکھ کر بات نہیں کریں گے تو ہم کو بد اخلاق سمجھے گی، اس لیے ہم باقاعدہ ان کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ مسلمانوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، کیسی پیار سے باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو شیطان نے کیسا موتیا بنایا ہے، موتیا ایک عطر ہوتا ہے بھائی، آپ کو کوئی بدگمانی نہیں کرتا۔ ارے عطر کی دکان پر پوچھ لینا، مگر اس کے اور معنی بھی ہیں، وہ راز میں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اخلاق کی بنیاد تعریف محدثین نے کی ہے کہ حسن اخلاق نام ہے مدارات الخلق مع مراعات الحق، مخلوق کے ساتھ اتنی بھلائی سے پیش آؤ کہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہ ٹوٹنے پائے۔ مخلوق کا حق سے زیادہ اللہ کا حق ہے، لہذا اگر تم کو بد اخلاق کہے تو میں لاکھوں اخلاق ایسی بد اخلاقی پر فدا کرتا ہوں جس سے اللہ خوش رہے اور مخلوق ناخوش ہو ہونے دو۔ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ میر صاحب ایک سفر میں فرانس جا رہے تھے، نظر نیچی کی، ایئر ہوسٹسوں کو نہیں دیکھا، لہذا اور وہ تھی مسلمان، مگر کیا کرے وہ آج کل نوکریوں میں وہ فوراً زمین پر بیٹھ گئی اور میر صاحب سے اپنا پرابلم انگلش میں کہا، اور کہا کہ مجھے کوئی تعویذ یا کوئی وظیفہ بتاؤ، کچھ اس کو مصیبتیں تھیں، زمین پر بیٹھی، اگر نظر بھر کے دیکھتے تو کہتے کہ بس یہ بھی ایسی چالو معلوم ہوتا ہے، داڑھی اس کی داڑھی وغیرہ سب چالو ہے۔ متقی کا روگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ کوئی پادری ہے، اللہ والا معلوم ہوتا ہے، لہذا اس نے اپنی مصیبت بیان کی اور میرے سامنے کوئی نظر بچا کر وظیفہ بھی بتا دیا۔ تو صحت کی ضمانت کس چیز پر ہے؟ پاک دامنی پر، اور پاک دامنی کی ضمانت کس چیز پر ہے؟ امانت العین و امانت القلب، آنکھیں بھی امین ہوں اور قلب بھی امین ہو، دل میں بھی گندے خیالات نہ لاؤ۔ کبھی شیطان سرحد سے آتا ہے، کبھی کیپٹل پر حملہ کرتا ہے، بارڈر کی بھی حفاظت کرو اور کیپٹل کی بھی حفاظت کرو، دارالخلافہ پر اٹیک نہ کر دے ڈائریکٹ، دل میں بھی گندے خیالات مت لاؤ۔ حافظ عبدالرشید جرمن گئے، میرے دوست تھے، ایک جرمنی لڑکی نے ہاتھ بڑھایا مسافر کے لیے، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، اس نے انگریزی میں کہا کہ بھئی آپ کا اسلام کیسا ہے؟ کہا اسلام ہمارا بہت اچھا ہے، باتیں ہاتھ میں کرنٹ ہے، آپ ہم کو بجلی مارنا چاہتی ہیں؟ انگریزی میں کہا، غیر محرم عورتوں سے میں کیسے اسلام منع کرتا ہے کہ کرنٹ لگ جائے گی؟ اللہ والوں سے مصافحہ کرو، اللہ والوں پر جو کرنٹ ہے اس سے حیات ملتی ہے۔
اور حسینوں میں جو کرنٹ ہے اس سے موت آتی ہے. وحسن الخلق، تو کئی چیزیں ہو گئی صحت کی حفاظت کے لیے. عفیف رہنا، پاک دامن. نمبر 2 امین رہنا، آنکھوں کی امانت، قلب کی امانت. والامانت وحسن الخلق، اور آنکھیں اسی کے امین رہیں گی، دل اسی کا امین رہے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور اخلاق اچھے وہی ہوں گے جو اپنے مولا کی خوشی کو مخلوق کی خوشی پر غالب رکھے گا، اللہ کی خوشی کو مقدم رکھے گا. اور مخلوق کی اگر خوشی میں اور اللہ کی خوشی میں تصادم، ایکسیڈنٹ ہوگا تو کیا کرے گا؟ اللہ کی خوشی کو آگے کرے گا اور مخلوق کو بھول جائے گا. اور اچھے اخلاق کس کے رہیں گے؟ وہ حسن الخلق. اخلاق کب اچھے رہیں گے؟ وہ رضا بالقدر، جو تقدیر پر راضی رہے گا کہ اللہ نے مجھے جیسی بیوی دی بس وہی ہماری لیلا ہے. اللہ نے ہم کو جیسی بیوی دی وہی ہماری لیلا ہے. تقدیر پر راضی رہو. کیا ترتیب ہے آپ، کیا ترتیب ہے کہ اخلاق اسی کے اچھے رہیں گے جو تقدیر پر راضی رہے گا. سوکھی روٹی کھا لے گا، چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں مارے گا. اپنی بیوی کو سمجھ لو کہ سوکھی روٹی ہے، راضی رہے گا. حرام کی بریانی اور حرام کی حسینوں کو نہیں دیکھے گا. والرضا بالقدر کا اب ترتیب لگا لو پھر. اے اللہ ہم آپ سے صحت مانگتے ہیں. کس کی دعا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اے اللہ ہم آپ سے صحت مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، اور پاک دامنی مانگتے ہیں. اور پاک دامنی کے لیے امانت مانگتے ہیں کہ آنکھیں امین رہیں اور دل بھی امانت دار رہے. وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق بھی عطا فرما تاکہ آپ کی خوشیوں کو ہم اپنی خوشیوں پر بھی اور ساری مخلوق کی خوشیوں پر آگے رکھیں. اپنی خوشیوں پر بھی، خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے اپنی خوشیوں کو آگ لگا دو. اگر مولا ناراض ہوتا ہے اس وقت موتیا مت بنو، چوٹوں کی طرح سے مت دیکھو ادھر ادھر، تمہاری صورتوں پر لعنت برستی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ اس پر لعنت فرما جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کی بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اور اسکیم پکا رہا ہے دل میں، یا لڑکوں کو دیکھ رہا ہے. وہ تو لعنتی چہرہ ہے. یعنی میں آج ممبر سے یہ بات پیش کر رہا ہوں مسجد میں کہ جس ظالم کو لعنتی بیماری ہو اور پھر اپنی شکل جا کر دیکھ لو، بد نظری کرنے کے بعد آئینے میں دیکھو، اگر لعنت نہ برسے تو کہنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یقیناً قبول ہے. آپ کی دعا بھی قبول ہے، بد دعا بھی قبول ہے. اور اس لعنت کا اثر یہ ہے کہ دل میں بھی آگ لگ جاتی ہے، دل بھی کالا، چہرہ بھی کالا، آنکھ میں بھی کالی، بلا بھی کالی، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. تو حسن اخلاق کے معنی یہ نہیں کہ وہی بڑے اخلاق والے ہیں. یہ نہ سوچو کہ یہ ہوسٹس کہے گی کہ داڑھی رکھ کر یہ لوگ بات بھی نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں، ہم نے ان کو سلام کیا ٹھیک سے جواب بھی نہیں. آپ اللہ پر نظر رکھو، مولا خوش رہے بس. کسی کی خوشی کی پرواہ نہ کرو. یہی ایئر ہوسٹس کے دل میں عظمت اللہ ڈال دے گا کہ یہ کوئی پادری معلوم ہوتا ہے اگر کافر ہے، اگر مسلمان ہے تو سمجھے کوئی ولی اللہ معلوم ہوتا ہے، اصلی حاجی ہے، پاجی نہیں ہے. کیونکہ آنکھوں میں اس کا اثر ہوتا ہے. بد نظری کی لعنت جو ہے اس کی آنکھوں میں ہے. اس کا اثر عورتوں پر بھی ہے، لڑکوں پر بھی ہے. لڑکے بھی پہچان لیتے ہیں. تھانہ بھون میں ایک بڈھا ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھتا تھا، مگر وہ تہجد گزار لڑکا تھا، اللہ والا صاحب نسبت تھا. اس نے کہا کہ بڑے میاں جب آپ مجھے دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں شیطان کا ڈانس نظر آتا ہے اور اندھیرے معلوم ہوتے ہیں، منحوسیت معلوم ہوتی ہے. سچ بتاؤ کیا تم مجھے بری نظر سے دیکھتے ہو؟ وہ رونے لگے. کہا واقعی بات ہے بیٹے، صحیح کہتے ہو، آج سے نہیں دیکھوں گا. یہ حکیم الامت کی آواز میں ہے. اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مسکرائی ہوئی نظروں سے اس کے دل میں جگہ بنا رہا ہوں. اس کے دل میں تم شیطان بن رہے ہو اور اللہ اوپر سے دیکھتا ہے. یہ سمجھ لو، جہاں بھی دیکھو یہ بھی دیکھو کہ ہمیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے. میری نظر پہ ان کی نظر پاسما رہی، افسوس سے احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. یہ مت دیکھو کہ جدھر ہماری نظر ہے ادھر کسی کی نظر نہیں. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، اختر کا شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. تو یہ ترتیب یاد رکھنا.
صحت مانگی آپ نے، پھر عفت و پاکدامی مانگی، عفیف رہنا، امانت دار رہنا، امانتہ، وہ حسن الخلق اور اچھے اخلاق مانگا آپ نے، کیونکہ اچھے اخلاق کا حاصل یہی ہے کہ مولا کی خوشی کو آگے رکھو، مخلوق کی خوشی کو پیچھے رکھو۔ لیکن اچھے اخلاق اسی ہوئے ہوں گے جو تقدیر پر راضی ہوگا کہ جیسی اللہ نے ہم کو دی یہی ہماری قسمت میں لکھی تھی، میری یہی لیلا ہے۔ اپنی اپنی بیویوں کو لیلا سمجھو، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی نظر بدل جائے گی اور آپ کو واقعی وہ لیلا معلوم ہوگی۔ ادھر ادھر نظر مت ڈالو، بس یہ سمجھو شاید اس کے پیٹ سے کوئی ولی اللہ پیدا ہو جائے اور قیامت کے دن بیڑا پار ہو جائے۔ آج کی دعا اور ترتیب اور علوم نبوت کی شان کیا ہے، دیکھو شان علوم نبوت، سبحان اللہ، کیا کہوں۔ میں نے اس حدیث کو بمبئی میں 28 ڈاکٹروں میں بیان کیا تھا اور سب اس میں غیر ڈاکٹر نہیں تھا کوئی، ڈاکٹروں نے اس کے لیے مجھے بلایا، تو میں نے سوچا ان کی یہ صحت، چونکہ ڈاکٹر صحت کی فکر کرتا ہے تو صحت کا پر ہی تقریر کروں آج۔ ڈاکٹر لاگ انجیکشن لگائے، وہ بد نظری سے باز نہیں آتا، زناکاری سے باز نہیں آتا، گندے خیالات سے باز نہیں آتا، کیا اس کا پریشر ہائی نہیں رہے گا؟ لاکھ ہائی بلڈ پریشر کا کیپسول کھاؤ لیکن جو نظر نہیں بچائے گا اس کا پریشر ہائی رہے گا، ہر وقت پریشان رہے گا۔ ڈپریشن، پریشانی سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے نہیں تو پری کو کیوں دیکھتے ہو کہ شانی بھی آ جائے۔ صحت و عافیت سے رہو گے انشاءاللہ، سکون سے رہو گے۔ جو مولا کو خوش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو خوش رکھنے کی ضمانت اور کفالت قبول کرتے ہیں۔ اللہ رحم الراحمین ہے، بے وفا نہیں ہے، وہ وفادار مولا ہے۔ جو بندہ ان کو خوش کرتا ہے اپنے دل کو غمزدہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر خوشیاں برسا دیتے ہیں اور حیات میں اس کی زندگی پر بے شمار زندگی برسا دیتے ہیں، زندگی پربہار ہوتی ہے۔ کب؟ ہمت کر لو، اللہ نے ہمت دی انشاءاللہ تعالی، ارادہ کر لو کہ جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت کو اپنے اندر امپورٹ نہیں کریں گے، درآمد نہیں کریں گے، استیراد نہیں کریں گے۔ جس دن آپ یہ ارادہ کر لیں گے اللہ کی مدد آ جائے گی اور اسی وقت سے آپ ولایت اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ لومڑی نہیں اللہ نے پیدا کیا۔ بس واخر دعوانا